آپ نے پوچھا ہے، آپ کے بھیجے گئے دینی اور سماجی مسائل کے سوالوں کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سہیل حسن۔ آئیے ان سے آپ کے سوالات کے جوابات سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے پروگرام میں جنگ سے خان محمود صاحب کا یہ خط ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور شادی کے لیے اپنا زرعی رقبہ فروخت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بتانے کے چاہتا ہوں کہ یہ رقبہ میرے اور میرے بھائی اور والدین کی روزی کا واحد ذریعہ ہے، اور مجھے شادی کی بھی اشد ضرورت ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ پہلی بات، اگر اس رقبے کے آپ خود مالک ہیں اور آپ کو اپنی عزت کے بارے میں کوئی خدشہ ہے تو پھر تو آپ پر شادی کرنا لازمی ہے، واجب ہے، اور شادی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے زمین کو فروخت کرنا ضروری ہے، تو اس رقبے کو فروخت کر دیں، کیونکہ اس صورت میں آپ کی شادی والدین پر خرچ کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ شادی کرنا اس شخص پر واجب ہے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہو اور اس کو کسی بھی غلط کام میں ملوث ہونے کا خدشہ ہو۔ یہاں شادی کی استطاعت سے مراد نکاح کی صلاحیت ہے اور بیوی کے اخراجات پورے کرنے کی ہمت ہے۔ اگر شادی کرنے کی استطاعت نہ ہو تو پھر کثرت سے روزے رکھے، جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ لوگ عفت تلاش کریں جو نکاح کے وسائل نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کے اخراجات کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ شادی کر لے، اور جس کے پاس استطاعت نہ ہو تو وہ روزے لازمی رکھے، اور روزے اس کی اس خواہش کو کم کر دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے ذمے والدین کا خرچہ اس وقت لازمی ہوتا ہے جب وہ غریب ہو۔ انسان خود امیر ہو، اگر انسان خود بھی غریب ہو تو اس پر والدین کا نفقہ لازمی نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ والدین کا خرچہ انسان پر واجب مان بھی لے تو اگر والدین پر خرچ کرنے کے مقابلے میں انسان کی اپنی شادی ہو تو وہ شادی کو ترجیح دے، کیونکہ انسان کی اپنی شادی اپنے آپ پر خرچ کرنے کے زمرے میں آتی ہے اور اپنی ضروریات پوری کرنا والدین پر خرچ کرنے سے مقدم ہے۔ اس طرح بیوی پر خرچہ بھی والدین کے خرچے سے مقدم رکھا جائے گا، اور اگر اپنی ذاتی ضرورت سے زائد ہے تو پھر اپنی بیوی کی ضروریات پوری کرے، کیونکہ بیوی کا خرچہ ایک معاہدے کے تحت اس پر واجب ہو چکا ہے، اس لیے بیوی کے خرچے کو ترجیح حاصل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حالات اچھے ہوں یا برے، ہر حالت میں بیوی کا نان نفقہ دینا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر دیگر افراد کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ تو ہمارا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ شادی اور والدین پر اخراجات دونوں کو اکٹھا لے کر چلیں، وہ اس طرح کے زرعی رقبے کو سارا فروخت نہ کریں اور شادی کے اخراجات کم سے کم کریں۔ ایسی بیوی تلاش کریں جو دیندار ہو، پاک دامن ہو اور تھوڑے سے معاملے پر راضی ہو جائے، اور اگر آپ پر شادی کرنا واجب نہیں ہے اور زمین سے حاصل ہونے والی آمدنی آپ کی اور والدین کے اخراجات کے لیے کافی ہوتی ہے تو پھر آپ کے لیے زمین فروخت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ پر والدین کا خرچہ بھی لازمی ہے، تو اس طرح آپ پر شادی واجب نہیں ہے۔ اور اس طرح اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ اگر زرعی زمین آپ کے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی ملکیت ہے تو پھر اس زمین میں تصرف اس کے مالک کی اجازت سے ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ ان سے اجازت لیں، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ہی پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اس کو بیچ سکتے ہیں اور پھر اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا دوسرا خط ہمیں کوٹدو سے حاجی فضل محمود صاحب کا ملا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات نماز کے بعد مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے وضو کے بغیر ہی نماز پڑھ لی، تو کیا میں وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کروں؟ جواباً عرض یہ ہے کہ جی ہاں، آپ وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کریں، اس لیے کہ اس پر سب متفق ہیں کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جبکہ وہ بے وضو ہو جائے، یہاں تک کہ پھر وہ وضو کر لے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وضو کے بغیر کوئی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اور امام نووی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ بے وضو شخص کے لیے نماز ادا کرنا حرام ہے، اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے،
اور اس پر سب کا اجماع ہے کہ بغیر وضو کے نماز صحیح نہیں ہوگی، چاہے وہ اپنے بے وضو ہونے کا اس کو علم تھا یا نہیں تھا یا بھولا ہوا تھا۔ تاہم بھولنے اور لاعلمی کی صورت میں اس پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر بے وضو ہونے کا علم بھی تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بے وضو نماز کا ادا کرنا حرام ہے تو پھر اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ تو لہذا پھر بہترین طریقہ یہی ہے کہ جیسے ہی یہ یاد آ جائے کہ اس کا وضو نہیں ہے تو وہ جائے، جا کر وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد پھر وہ نماز کو ادا کرے، اس لیے کہ بغیر وضو کے نماز بالکل قبول نہیں ہوتی ہے۔ حیدرآباد سے احمد معین صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ مریض کی نماز کی کیا کیفیت ہوگی؟ جو بیٹھ جائے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، اگر کھڑا ہو جائے تو بیٹھ نہیں سکتا، تو کیا وہ پوری نماز بیٹھ کر ادا کرے یا پھر ساری نماز ہی کھڑا ہو کر ادا کرے؟ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ نماز کے واجبات اور ارکان کا متعلق اصول یہ ہے کہ نمازی شخص ان کو حسب استطاعت ادا کرے گا۔ جس رکن یا واجب کی استطاعت نہ ہوگی تو وہ اس سے ساقط ہو جائے گا۔ اس اصول کی بنیاد پر اگر نمازی شخص کھڑے ہو کر نماز کا آغاز کر سکتا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ ادا کرنا لازمی ہے۔ پھر اگر مکمل طور پر رکوع کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو رکوع کرے گا، اگر استطاعت نہ ہو تو حسب استطاعت جھک کر رکوع کرے گا۔ اگر زمین پر سجدہ کرنے کی استطاعت ہو تو اس کے لیے زمین پر سجدہ کرنا واجب ہے، اگر زمین پر سجدہ کرنے کی استطاعت نہ ہو تو زمین یا کرسی پر بیٹھ کر جھکتے ہوئے سجدے کا اشارہ کرے گا۔ پھر اگر مریض شخص دوبارہ سے کھڑا ہونے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنی پوری نماز بیٹھ کر مکمل کر لے گا، رکوع اور سجود کے لیے جھک کر اشارہ کرے گا، اور سجدہ کرنے کی استطاعت ہو تو پھر سجدہ کرے گا، اور اگر استطاعت نہ ہو تو سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے زیادہ جھک کر کیا جائے گا۔ اس طرح نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی عملی تعمیم ہوگی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ پس تم اللہ سے حسب استطاعت ڈرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فرمان کی عملی شکل بھی یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اسے حسب استطاعت بجا لاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے اگر نماز پڑھنے والا شخص قیام اور لیٹنے کی استطاعت رکھتا ہو، بیٹھنے کی اس میں سکت نہ ہو، تو وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرے اور پھر رکوع اور سجود کے لیے اشارہ کرے، پھر کھڑے ہو کر ہی تشہد بجا لائے اور پھر وہ سلام پھیر دے جو اس کی استطاعت ہے۔ اور اگر نماز پڑھنے والا شخص کھڑے ہونے کی بھی سکت نہیں رکھتا تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے گا اور رکوع و سجود کے لیے اشارہ کرے گا۔ تاہم اگر سجدہ زمین پر کر سکتا ہو تو اس کے لیے پھر زمین پر سجدہ کرنا ضروری ہے بلکہ لازمی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے اگر کوئی ایسا مریض پایا گیا جو کہ یا تو ساری نماز کھڑے ہو کر پڑھے یا ساری نماز بیٹھ کر ادا کرے تو پھر وہ بیٹھ کر ہی نماز ادا کرے گا، اور اس کی دلیل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت میں کچھ حالات میں نماز کے اندر قیام کو ساقط کر دیا گیا ہے، مثلا نفل نماز ہے، اسی طرح ایسے شخص کے لیے قیام کرنا بھی ساقط ہے جو کسی مریض امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہو، جو بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہو، تو ایسی صورت میں وہ شخص بھی بیٹھ کر ہی نماز ادا کرے گا چاہے وہ قیام کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو لہذا اس سے بات واضح ہو گئی کہ جتنی استطاعت ہو اتنا ہی ہم وہ عمل کریں گے، جہاں استطاعت نہیں ہوگی تو وہاں پہ ہمارے لیے رخصت آ جاتی ہے، تو اس میں پھر حسب استطاعت کام کیا جائے گا، اور جو بھی کام اشارے سے ہو سکتا ہے وہ اشارے سے کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے اس سوالات کے جوابات دے رہے تھے ڈاکٹر سہیل حسن۔